نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ قرآن پاک میں اس آیت میں اللہ رب العزت نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا۔ اس ناطے سے امتیوں کے اوپر درود و سلام پڑھنا فرض ہے۔ جب بھی موقع ملے، جہاں بھی موقع ملے، جس وقت بھی موقع ملے، کثرت کے ساتھ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، چاہے وہ تشہد میں پڑھے درود ابراہیمی جو موجود ہے، چاہے ہر دعا سے پہلے درود مبارک پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا دعا آسمان اور زمین کے درمیان ہی رکی رہتی ہے، اوپر نہیں جا سکتی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی برکات میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی جزا 40 گنا انسان حاصل کرتا ہے، اس کی تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ لیکن کیا پیارا نسخہ بتایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دعا مانگنے سے پہلے اور دعا مانگنے کے بعد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت جلدی ہو جاتی ہے، قبولیت کے آثار زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی ساری فضیلتیں اپنی جگہ، لیکن آج جو پیارا درود پاک آپ کو بتانے لگا ہوں اور اس درود پاک کے بعد جو دعا ہے، اگر وہ انسان دعا پڑھ لے گا تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ حضرت رویفع بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جو امتی مجھ پر صلاۃ بھیجے اور ساتھ ہی یہ دعا کرے، یہ دعا غور سے سماعت فرمائیے گا، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، یہ دعا ہے، دوبارہ سماعت فرما لیں، اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اے اللہ اپنے پیارے حبیب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اپنی قریب کی نشست گاہ، قریب کی کرسی عطا فرما۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درود پاک پڑھنے کے ساتھ یہ دعا مانگی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ میرے عزیزو، صلاۃ اور سلام ویسے ہی پڑھنا ہے، لیکن ان الفاظ کے ساتھ اہتمام کریں گے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تو اپنے سب ہی امتیوں کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے، لیکن جو اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں درود بھیجیں گے اور اللہ رب العزت سے آپ کے لیے یہ دعا کریں گے، ان کی شفاعت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر خصوصی حق سمجھیں گے۔ میرے عزیزو، اللہ پاک ان خوش نصیب امتیوں میں ہمارا بھی شمار فرمائے کل قیامت کے دن جن کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرما رہے ہوں گے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے،
لیکن میرے بھائیوں انتہائی قیمتی عمل ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا اگر ہم یاد کر لیں گے تو کل قیامت کے دن یہ دعا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب خود فرما رہے ہیں وجبت لہو شفاعتی، اس امتی کی شفاعت میرے اوپر لازم ہو گئی۔ لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھنا اللہ کے پیارے حبیب یہ بات ان صحابہ کو فرما رہے ہیں جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے والے بھی تھے، جن کے ہاں تہجد بھی قضا کرنا محال بات تھی، جس زمانے میں منافق بھی فرض نمازوں میں حاضر ہوتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب یہ ان کو فضائل بتا رہے ہیں، تو فرائض کا بھی اہتمام کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھنا ہے، پھر ان دعاؤں کا اہتمام بھی کریں گے تو انشاءاللہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بھی کہلائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔